ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے مرحوم مہدی خواجہ اور مرحومہ شبنم رضوی بنت سید قدیر حسن کی روح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم۔ صلوات اللهم صل على محمد اذان محترم، مسلسل آپ کی خدمت میں دعائے مبارک کمیل کے اعتبار سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ایصال ثواب کے اعتبار سے بھی عنوان مجلس کا موجود ہے، اور یہ ہمارے آل محمد علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والوں کا جو طریقہ ہے، یہ ایسا ایک زبردست انداز ہے اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کا کہ جو فرش عذاب بچھا کر ثواب ملتا ہے وہ ہم اپنے مرحومین کی طرف ایصال اور ارسال کرتے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی پوچھے کہ فرش عذاب بچھانے کا کیا ثواب ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ وہ فرش کہ جو زمین پر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کا بچھایا جاتا ہے، یہ وہ فرش ہے کہ جس پر آسمان کے ملائکہ بھی زمین پر اتر کر شامل عبادت اور شامل ذکر ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں شامل ہونے کا اشتیاق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہاں پہنچنے کی اجازت مل جائے۔ وہ ایک طولانی حدیث ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، البتہ ایک مختصر سا واقعہ کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی اپنے زمانے میں ایک امام بارگاہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد اپنے شاگرد کے ساتھ چونکہ گئے تھے، تو وہاں اندر پہنچنے کے بعد ایک حسینیہ ایک امام بارگاہ اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ امام بارگاہ یہاں پہ اس شہر کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے، کتنا پرانا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ تو شاگرد نے بیان کیا کہ استاد محترم، یہ امام بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر پچھلے 50 سال سے مجلسیں ذکر محمد و آل محمد کا سلسلہ اور ماتمداری اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، فوراً سے ایک ستون کی طرف، ایک پلر کی طرف گئے اور جا کر اس کو ہاتھ لگا کے چومنے لگے اور اس کا بوسہ دینے لگے۔ اب اس شاگرد کے لیے یہ بات نئی بات تھی، ایک نیا کام تھا، اس سے پہلے کبھی انہوں نے اپنے کسی استاد کو اس طرح سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ استاد جا کے امام بارگاہ کے ایک ستون کو، ایک پلر کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، تو سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، آپ اسے کیوں چوم رہے ہیں؟ کہنے لگے خدا کی قسم قیامت کے میدان میں
امام بارگاہ کے اس امام بارگاہ کے ایک ایک اینٹ پروردگار عالم سے حق کے شفاعت حاصل کرے گی، اور جسے چاہے گی حکم خدا سے جنت میں جانے کا پروانہ عطا کرے گی۔ یعنی وہ جگہ، وہ زمین، وہ موقع کہ جو آل محمد علیہ السلام کے ذکر سے منسوب ہو جائے، اس کی اتنی زیادہ پروردگار عالم کی نگاہ میں تعظیم اور احترام اور عزت ہو جاتی ہے کہ پروردگار جہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ یاسین میں جو آیا ہے کہ کون ہے قیامت میں جو شفاعت کرے گا، تو وہاں جہاں پہ آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہو، وہاں کی دیواروں کی اینٹیں بھی پروردگار عالم سے حق کے شفاعت حاصل کریں گی۔ موت کا عنوان ہے، اور دعائے کمیل ہے، اور شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کے اعمال میں ایک عمل انسان اپنی موت کو یاد کرے، اس بات کا بھی ہے۔ خود روایتوں کے اندر آیا کہ انسان شب جمعہ بیٹھے اور ایک وقت سپیئر کرے اس بارے میں کہ میں اپنی موت کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں ریڈی ہوں، میں آمادہ ہوں یا نہیں ہوں۔ اس زمانے میں کہ جس زمانہ میں کم عمر اموات کا ہمارے پاس اتنی ساری خبریں آنا کہ فلاں شخص اتنی کم عمری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ زمانہ آخر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کہ ایک علامت یہ ہے کہ جب سرکار صاحب الامر علیہ السلام کا ظہور قریب ہو جائے گا، تو یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں لوگ اپنے موٹاپے کا علاج کرنے کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کریں گے۔ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں سلم ہونے کے لیے سلمنگ ٹیز اپنے عروج پر بک رہی ہیں، جو کیپسولز ہیں اور جو پلز ہیں وہ اپنے عروج پر بک رہی ہیں، جو ڈائٹ پلانز ہیں وہ اپنے عروج پر بک رہے ہیں، اور ڈائٹیشن اور نیوٹریشنسٹ کا جو کام ہے وہ آج کل اپنے کلائمیکس اور عروج اور بوم پر چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں لوگ اپنا وزن کم کرنے، اپنے موٹاپے کی فکر میں، ایک نمبر دو، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں کم عمر کے اندر انسان کی وفات کثرت کے ساتھ ہونے لگے گی، اور بہت ساری ہیں، لیکن دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو اب یہ بات آپ اپنی خدمت میں سماعت فرمائیں کہ جیسے ہم نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ گناہ کی سائنس کیا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ یہ جو اللہم اغفر لی الذنوب التی، ذنوب التی میں ایک چیز کامن ہے، ان 4-5 جملوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ چیز یہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب، ذنوب۔ ان 4-5 جملوں کے اندر ایک چیز جو کامن ہے، ایک لفظ، ایک ورڈ جو کامن ہے، وہ کامن ورڈ ہے الذنوب۔ ذنوب کا مطلب ہے گناہ، گناہ کا مطلب ہے اس ریڈ لائن کو کراس کرنا کہ جو پروردگار عالم نے قانون شریعت کی بنائی ہوئی ہے۔ انسان کو پروردگار عالم سے خوف دلایا گیا ہے۔ خوف دلایا گیا کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ تقوی الہی کو اختیار کرو، خدا سے ڈرو۔ جب بات یہ کی جاتی ہے کہ خدا سے ڈرو، تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ہیڈ ماسٹر ہے جو اسٹرکٹ قسم کا ہے، جو اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور یہاں پر کسی نے غلطی کی نہیں اور انہوں نے وہاں سے اسٹک ماری نہیں؟ پروردگار عالم کا کیا ایسا تصور ہے؟ جو 70 ماؤں سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے پروردگار، کروڑوں ماؤں سے زیادہ، اربوں ماؤں سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، جو بندوں کو عطا کرنے کے بہانے دیتا ہے، وہ سزا کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ عطا کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو انسان پروردگار عالم سے ڈرے، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی معصیت سے ڈرے، اس کی مخالفت سے ڈرے، اس کی ناراضگی سے ڈرے۔ بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اگر کسی سے بہت محبت کرتا ہے یا کسی کے احسان تلے دب جاتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو بھی ناراض کر لوں، اسے ناراض نہ کروں کہ جس نے میرے ساتھ نیکی اور خیر کیا ہے، کم سے کم اسے ناراض نہ کروں۔ اور پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے انسان کے ساتھ وہاں بھی نیکی اور خیر کیا ہے کہ جہاں پر انسان کائنات کا کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا تھا، شکم مادر، وہاں پر پروردگار عالم نے مجھے رزق پہنچایا، وہاں پہ میری سانسیں چلتی رہیں، اور اس بند شکم مادر کی جو مدرز ووم کا جو کیویٹی ہے، اس کے اندر رہنے کی وجہ سے میرا دم نہیں گھٹا اور میں نہیں مرا۔ اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آ جائیے ہم یہ دیکھیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، وہ جو ایک امیونٹی ہے انسان کی، باڈیلی امیونٹی جو انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہے، اور ایک امیونٹی وہ ہے کہ جو انسان کی روحانی اور اسپریچول امیونٹی ہے،
اس کے لیے یہ کہا گیا ہے اسم، تہتک الاسم، جو انسان کی اسپرچول امیونٹی کو نقصان پہنچاتی ہے، اس شے کا نام ہے گناہ۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک بندہ خدا، ایک بندہ مومن کے روح کے گرد 40 پردوں کو رکھا ہے، اور وہ پردے گناہ کرنے کی وجہ سے بار بار کٹتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ پھر پردے بن جاتے ہیں۔ لیکن جس دن اس نے آل محمد علیہ السلام سے نفرت کرنا شروع کی، پھر وہ جو پردے ہوتے ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ جو رحمت الہی کا اور عصمت الہی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، جو خدا ہمیں سیف گارڈ کرتا ہے اور ہمیں خدا پروردگار اپنی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ ایسی دعائیں، جب آپ ماہ رمضان کی دعائیں مفاتیح الجنان میں اٹھا کر دیکھیں، جب شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں تب تو انسان ٹائمر لگا کے بیٹھتا ہے نا دعا اور اعمال کرنے کے لیے، جب عرفہ کے اعمال ہوتے ہیں تب تو انسان ٹائمر لگا کے بیٹھتا ہے نا اعمال کرنے کے لیے۔ لیکن جب آپ نے اعمال کر لیے، شب قدر کے اعمال کر لیے، جب شب عرفہ کے روزے عرفہ کے اعمال کر لیے، اعمال کرنے کے بعد جب اپنے گھر جائیں تو وہ سلیبس جو آپ کے نظروں سے اعمال کے دوران گزرا ہے، اس سلیبس کو دوبارہ کھولیں، اس دعائے عرفہ کو نکالیں۔ شب قدر کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، یا منفسہ ہم میں یوسف علیہ السلام، اور اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے وہ جو دعا ہے، اس دعا کو جا کر پڑھیے۔ وقف السائلون علی بابک، اے پروردگار سائلوں کا سمندر اور سائلوں کی جو کشتی ہے، سائل مطلب فقیر، مانگنے والے، مانگنے والوں کی جو کشتی ہے وہ تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ جو مانگنے والے فقیر ہیں نا، ان کا گروپ آ گیا ہے تیرے دروازے پہ مانگنے کے لیے۔ اور یہ کیا مانگ رہے ہیں وہ ذرا جا کر دیکھیے۔ اس میں ایک دعا جو منگوائی گئی ہے اماموں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اے خدا تیرا شکر اس بات پر کہ وہ مصیبتیں جو مجھ تک آنے سے پہلے ہی تو نے انہیں دور کر دیا مجھ سے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کوئی ایک مصیبت تھی جو مجھ تک آنے والی تھی، پروردگار عالم نے اس مصیبت کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے دور کر دیا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مصیبت مجھ تک آنے والی تھی اور نہیں آئی؟ ایک مرتبہ مصیبت آ جاتی ہے اور مصیبت سے خدا ہمیں نکالتا ہے، مصیبت دکھاتا ہے، اس کے اندر انسان جاتا ہے، اس کے 1 لیول 2 لیول 3 لیول کراس کرتا ہے، اس کی دعاؤں میں اضافہ ہوتا ہے، دعائیں جب ہو جاتی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، جب طے ہو جاتا ہے کہ اسے بچانا ہے، وہ بچ کے اس مصیبت سے باہر آ جاتا ہے۔ وہ دیکھ کر آتا ہے کہ یہ مصیبت تھی، اگر مجھے خدا نے نہ بچایا ہوتا آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے، ان کی ولایت کے صدقے میں، تو میں اس کے اندر اور ڈیپ چلا جاتا اور مجھے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت آئی نہیں مجھ تک، اب مجھے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ مصیبتیں جو آنے سے پہلے دور ہو جاتی ہیں، وہ کن کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں؟ زیارت جامعہ کے مطابق امام معصوم کے صدقے میں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ان پردوں کی وجہ سے دور ہوتی ہیں کہ جو تحتک الاسم میں جن پردوں کا ذکر ہے۔ یہ پردے کیسے چاک ہوتے ہیں؟ کچھ باتیں ہیں کہ جو چوتھے امام علیہ السلام نے معانی الاخبار، شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے، شیخ صدوق نے اس روایت کو جمع کیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں، 5 ایسے گناہ کہ جو گناہ کرنے کی وجہ سے یہ جو پردہ ہوتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے، یہ پردہ چاک ہو جاتا ہے، یہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ان میں پہلا گناہ ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال، جو انسان کے دماغ کو مست کر دیتی ہیں اور انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جوا کھیلنا۔ نمبر 3، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیہودہ باتیں کرنا۔ بٹ اٹ از اے نیو نارم ناؤ ڈیز۔ آج کل تو انسان کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے، ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں جوکس کا معیار اور کرائٹیریا یہ ہوتا تھا کہ اردو ادب اور اردو لٹریچر کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اردو ادب اور لٹریچر اور گرامر کی باریکیوں کو استعمال کر کے کسی کو ہنسایا جاتا تھا۔ آج کل ہنسانے کے لیے جو جوکس بیان کیے جاتے ہیں وہ سوائے برائی اور فحاشی کے اور کچھ نہیں ہوتا زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک ذکر ہے اس کے اندر کہ انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے کوئی بیہودہ مذاق کرے، یہ ان گناہوں میں ہے۔ نمبر 4، دوسرے کے عیبوں کو بیان کرنا۔ ایک روایت ہے
وہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، سیاتی علی الناس زمانن، ایک ایسا زمانہ آئے گا انسانوں پر کہ جس زمانے میں لوگ اپنا قد بلند کرنے کے لیے دوسروں کی برائیوں کا سہارا لیں گے۔ مولا نے جو کہہ دیا نا عزیزان محترم، جو مولا کی زبان اقدس سے جاری ہو گیا وہی علم ہے، وہی علم ہے۔ اور آپ مجھے خود بتائیے کہ اس جملے کو بیان کرنے کے بعد ایگزیکٹلی جو امام علیہ السلام کا جملہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے، اس کے بعد کسی اور تشریح کی ضرورت ہے؟ کوئی تشریح کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میری حیثیت ہے بندہ حقیر کی کہ اس جملے کی کوئی اور تشریح کروں۔ کہ امام علیہ السلام نے جو کلام فرمایا، کلامکم نور، امرکم رشد، وصیتکم التقوی، فعلکم الخیر، عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، شانکم الحق۔ بھائی امام کا کلام نور ہے، امام مجسم نور ہے، تو ان کا کلام کیوں نور نہیں ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ جس زمانے میں لوگ اپنا قد بلند کرنے کے لیے دوسروں کی برائیاں کریں گے۔ اور آپ نوٹ کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر ان کا ہم و غم یہی ہوتا ہے، اولائے جو یوں سو کریو۔ اب وہ جب ٹاپک ختم ہوگا پھر دوسرے بندے کا نام آ جائے گا، اور بندہ دیکھ کے جاتا ہے کہ میں اسی سے اس شخص کی برائی کروں جس کے ساتھ اس کی ابھی کوئی ریسنٹ کوئی لڑائی ہوئی ہو یا بات چیت ہوئی ہو گئی ہو یا ایکسچینج آف ورڈز ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھنا۔ اس کا حل کیا ہے؟ مولانا میں کیا کروں؟ وہ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، میں انہیں روک ہی نہیں سکتا۔ حکم یہ ہے شریعت کے اندر، آپ برائی کرنے والے نہیں ہیں نا، آپ برائی سننے والے بھی نہ بنے۔ یعنی آپ غیبت کرنے والے نہیں ہیں، میں غیبت کرنے والا اگر نہیں ہوں تو میں غیبت سننے والا بھی نہ بنوں۔ اس میں یہ حکم ہے کہ انسان اس چین کو توڑنے کا حکم ہے پروردگار کی طرف سے، بس اس چین کو توڑ دو کسی طرح سے، سب کو یہی حکم ہے۔ اگر اس چین کو توڑ دیا تو یہ برائی آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، کہ بیان کرنے والا ڈرے گا اس بات سے کہ کسی نے اگر میں نے بات بیان کرنا شروع کی اور انسان نے کہا پلیز انف آف دس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن، مجھے نہیں سننا ہے بھائی، بہت ضروری بات ہے۔ نہیں، اگر ضروری بات ہوتی تو امام علیہ السلام نے کہا ہوتا کہ یہ بات کرے۔ خیر، یہ ہو گئی چوتھی بات۔ اب آ جائیے پانچواں، وہ گناہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو عصمت کے پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ عصمت کا پردہ یعنی کہ وہ والی عصمت نہیں جو معصوموں کے پاس ہے، نہیں، وہ عصمت جو خدا نے رکھی اپنے بندوں کو طرح طرح کی بلاؤں اور برائیوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے، اس پردے کو چاک کر دیتی ہے۔ وہ گناہ ہے جو انسان اپنی برائی کے لیے مشہور ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو ایک خاص برائی کے لیے مشہور ہے، ایک خاص گناہ کے لیے مشہور ہے، تو کوئی اگر شخص ایسا ہے کہ جو کسی برائی کے لیے مشہور ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا، اس کے ساتھ دوستی بڑھانا، اس کے بہت قریب رہنا، اس کی صحبت کو اختیار کرنا۔ آپ ایک بات بتائیے، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہوگا یقیناً، ہمارے والدین جو کل کی اولادیں تھیں، آج کے وہ والدین ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ بات دیکھ چکے ہیں، ہمارے بزرگ دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں یہ کہہ کے اسٹرکٹلی کہہ کے مجلس میں بٹھایا جاتا تھا کہ خبردار چھ اگر ہوئے تنے مجلس نہ ٹائم اوپر بارے جو ہو۔ یہ ہو نا ایک بہت جنرل بات ہے، یہ بار بار کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے خبردار ہے کہ تجھے اگر مجلس کے وقت باہر دیکھا تو ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے تک بچہ زبردستی یہ کام کرتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ میں کہاں مجھے مجلس میں بٹھا دیا والد صاحب نے۔ اور یہ کام دادا دادی نانا نانی کی طرف سے زیادہ ہوا پہلے زمانے میں کہ ضروری ہے بیٹھنا۔ آہستہ آہستہ یہ تو والدین کا کام تھا کہ ان کو اٹھا کے بلا کے مجلس میں بٹھا دیا، دس واز دا اسٹارٹ۔ لیکن انہوں نے بٹھایا جس جگہ پہ، جس فرش پر، باقی آگے کا کام اس فرش نے خود کیا اور اس فرش کے مالک نے کیا۔ یعنی اگر ہم، اب یہ تو بات ازراہ مثال میں نے عرض کی تھی نا، وہ جو کہتے ہیں کہ گھر میں بڑے بوڑھوں کا ہونا از اے بلیسنگ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بڑوں کے ہونے کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں 11 بجے، یہاں پہ 11 بجے حد نہیں ہے، انڈیا پاکستان کا مت پوچھے گا کہ کیا حد ہے گھر میں واپس آنے کے وقت کی، نہیں، یہاں پہ مثال کے طور پہ 9:30 10 بجے انسان یہ سوچے کہ اگر میں 10 بجے، حد ہے حد 10 بجے انسان گھر آ جائے، 10:30 بجے اگر میں گھر پہ آیا اور میں نے چابی سے دروازہ کھولا، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا بوڑھا گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا، سامنے موجود ہوگا،
تو اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو اور یہ گھر پہ آنے کا وقت ہے یہ، یا مثال کے طور پر کبھی کبھار تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا یہ شریفوں کے گھر پہ آنے کا وقت نہیں ہے، مثال کے طور پر، تو بچوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات بڑی دل پر گراں گزرتی ہو، لیکن اگلی بار کیا ہوگا، وہ آٹومیٹکلی یہ سوچے گا کہ 9:45 بج گئے، 10 میں 10 کم ہو گئے، 10 میں 5 کم ہو گئے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ اسی طرح سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے فلاں گلی میں میرے کسی بڑے بزرگ نے، رشتہ دار نے دیکھ لیا، مجھے فلاں علاقے میں کسی بچے نے، کسی میرے رشتہ دار نے دیکھ لیا، کسی جاننے والے نے دیکھ لیا، چھوڑ دیجیے جاننے والے کی بات، دوست احباب کی بات کہہ لیجیے، دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ کہا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو، تو انسان برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کے ذریعے بھی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کہ انسان اگر ایک مرتبہ ایک کام کو بار بار ہوتا ہوا دیکھے گا تو آج اسے غلط سمجھتا ہے، کل اس برائی میں ذرا سی مائلڈنس آئے گی، اور جتنا وہ اس شخص سے ملے گا جو اس کا دوست ہے، بولے گا جب میرا دوست کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اور اگر مجھے کرنا نہیں ہے صرف ٹرائی کرنا ہے، بس یہ سارا معاملہ یہیں سے خراب ہوتا ہے، ٹرائی کرنے سے سارا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی بھی صحبت سے بچو جو گناہ کے لیے مشہور ہے، جس کا چرچا ہے اس شہر کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر۔ امام رضا علیہ السلام سرکار ابو الحسن آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کیا نام ہے؟ ابو ہاشم جعفری۔ اور میں نے کتنے بجے شروع کیا تھا ابراہیم بھائی؟ 8 بج کے 8:05۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر، معذرت، سوری معذرت۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابو ہاشم جعفری امام رضا علیہ السلام کا بہت خاص صحابی ہے، بہت خاص صحابی ہے، اور 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، چاروں امام کے صحابی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے اور امام رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد ابن یعقوب سے کیوں ملتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے بارے میں، توحید کے بارے میں کیسی غلط باتیں کرتا ہے، غلط عقیدے کو سپریڈ کرتا ہے؟ تو ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ مولا وہ میرے ماموں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ماموں کے ساتھ تمہیں رشتہ داری نبھانی ہے تو پھر ہم سے تمہارا تعلق توڑ لو اور ماموں کے پاس چلے جاؤ، اور اگر ہم سے تعلق رکھنا ہے تو اس سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ یہاں پہ ابو ہاشم جعفری نے کیا کہا امام رضا سے؟ امام رضا سے کہا مولا اس کی کہی ہوئی بات مجھے کیا نقصان پہنچاتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ کسی دن اس پر عذاب آئے اور تم اس کے ساتھ ہو اور اس عذاب میں تم بھی لپیٹے میں آ جاؤ؟ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جس کا باپ فرعون کے ساتھ ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس حواری، اس صحابی سے کہا آ جاؤ چلو کہ اب ہمیں جانا ہے، تو وہ شخص اپنے باپ کو نصیحت کرنے کے لیے فرعون کے گروپ کے پاس آیا تھا کہ میں اپنے باپ کو ایک آخری نصیحت کر کے آ جاؤں۔ لیکن جس وقت وہ بیٹا اپنے باپ کو، کہ جو فرعون کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، نصیحت کرنے کے لیے اچھی نیت سے گیا تھا، وہاں جب وہاں گیا اتنی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو گروپ تھا وہ نیل کو کراس کر گیا، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ اب جو حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں ہے وہ ختم، عذاب میں وہ۔ یہاں سے یہ ہوا کہ جب کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے یہ کیا ہوا، کہا اس پر خدا کی رحمت ہوتی اگر وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا، وہ اس عذاب میں آ گیا جس کا وہ حقدار نہیں تھا، مگر وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ جن لوگوں پر خدا کا عذاب آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اگر کسی قوم پر عذاب خدا کا آ جائے، اس قوم کے اندر اگر وہ شخص بھی ہے کہ جو صحیح تھا، وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف آل محمد علیہ السلام سے محبت اور مودت خدا نے نہیں مانگی، ان کے دشمنوں کی نفرت بھی مانگی ہے۔ یہ رکھنی ہوگی، یہ ہماری مودت کو اپروو کرتا ہے، اس لیے کہ
سب سے پیار کرنے والے تو سب مل جائیں گے، دوسروں کے لیے جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے لیے دشمنی لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بولا میں اپنے کوئی دشمن کیوں پیدا کروں بھائی، وہ ان کا مسئلہ ہے، محمد مصطفیٰ اور جناب رسول خدا کی بیٹی کا معاملہ اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے کیا پتا۔ کہے گا نہیں، محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جو مجھے میرے باپ اور ماں سے زیادہ عزیز ہیں، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ بس عزیزان محترم، دعاؤں کی کیا بات کی جائے، اس دنیا کے اندر کیسی کیسی بلائیں جن سے خدا میں بچاتا ہے، کیسی کیسی دعائیں ہیں جو انسان طلب نہیں کرتا وہ پروردگار عطا کرتا، اور کچھ ایسی دعائیں جو طلب کر کے پروردگار عالم سے مانگی جاتی ہیں۔ اور ان طلب کی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے کہ جو دعا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس جوان کے لیے مانگی ہے کہ جسے پروردگار عالم سے یہ کہہ کے مانگا کیا؟ دل حسین ابن علی کا تڑپتا تھا رسول کی جدائی میں، خدا کو حسین ابن علی کا غم برداشت نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے کہا حسین غمگین ہے، ہم تجھے کیسا بیٹا عطا کرتے ہیں کہ جس کا چہرہ، جس کی صورت، جس کی سیرت، جس کا رفتار، جس کا کردار ہو بہو میرے حبیب محمد مصطفیٰ جیسا ہوگا۔ جب علی اکبر خدا نے حسین کو دیا، اب ذرا سوچو کہ رات کی تاریکی میں ماں نے، علی اکبر کی مادر گرامی نے علی اکبر کے جھولے پر ایک سائے نما کسی چیز کو دیکھا، جناب علی اکبر کی مادر گرامی کا دل بے چین ہوا۔ ایک مرتبہ جاگی، اندھیرا تھا، سوال کیا خیریت ہے؟ کون ہے میرے بیٹے کے جھولے کے پاس؟ کون ہے جو میرے بیٹے کو ستا رہا ہے رات کے وقت؟ کون ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی، ام لیلا ذرا آہستہ سے بولو، میں علی اکبر کے پاس ہوں، کوئی اور نہیں، علی اکبر کا بابا حسین ہے۔ ارے مولا میرے والی، کیا ہوا رات کی اس اندھیرے میں اپنے بیٹے کے گہوارے کے پاس آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں مولا حسین جانتے ہو کیا جملے فرمایا؟ ام لیلا مجھے میرے لال علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، واہ غربتا واہ حسینا واہ علی اکبر۔ ہاں عزیزو، یہ جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں نا، یہ زہرائے مرضیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مرہم بن کر پہنچتے ہیں۔ ہاں، اور یہ سوچ کر آنسو بہانا، ایک ایک آنسو بارگاہ امام زمانہ میں پہنچتا ہے، کوئی آنسو تمہارا زمین پر نہیں گرتا ہے، فرشتے اٹھا کے حوض کوثر میں شامل کر دیتے ہیں۔ عزیزو، ارے وہ موقع یاد کرو کہ جب بازاروں سے یہ قافلہ گزرتا تھا، کٹے سرنوں کے سنا پر تھے، ایسے میں حسین ابن علی کا کٹا سر جس نیزے پر تھا، وہ نیزہ کبھی دائیں جانب مڑ جاتا تھا، کبھی بائیں جانب مڑ جاتا تھا۔ شمر لعین کہتا تھا نہیں معلوم کیا وجہ ہے، جو نیزہ حسین ابن علی کے سر والا نیزہ ہے وہ کبھی دائیں مڑ جاتا ہے، کبھی بائیں مڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر یہ کہتا ہے غور سے دیکھ، جہاں جہاں علی اکبر کے سر والا نیزہ جاتا ہے، حسین ابن علی کے سر والا نیزہ وہیں پہ مڑ جاتا ہے۔ ارے جوان کا کیا ارمان تھا اس بوڑھے باپ کو، ذرا سوچو وہ موقع کیسا موقع ہوگا کہ جب حسین ابن علی نے امیر المومنین کو نجف کی طرف رخ کر کے یاد کیا تھا، ارے حسین کیا کر رہے ہو؟ جوان کے سینے سے برچھی تو نکال رہے ہو نا، کیوں نہیں نکلتی ہے جوان کے سینے سے برچھی؟ عجب نہیں حسین غریب یہ فرمائے تو نے فاطمہ کے غریب لال کی مصیبت کا احساس نہ کیا؟ ارے خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، علی اکبر کے سینے سے ٹوٹی برچھی کا پھل نکالنا آسان نہیں ہے۔ مگر عزیزو، ارے وہ موقع کہ جب کوفہ پہنچنے کے بعد کٹے ہوئے سر ارے سارے الگ الگ گھروں میں منتشر ہو گئے، پھیلا دیے گئے، جو حسین ابن علی کا سر تھا اسے خولی لے کے اپنے گھر چلا گیا، اور حسین ابن نمیر ملعون علی اکبر کا سر لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں حسین ابن علی اور علی اکبر کا سر اپنے اپنے گھروں میں ایک جگہ پہ چھپا دیا، صبح ہوگی تو ابن زیاد کے دربار میں لے جائیں گے، انعام وصول کریں گے۔ مگر ہوا یہ، ایک مرتبہ خولی نے رات کی تاریکی میں جس تنور میں مولا حسین کا سر رکھا تھا وہاں پہ پہرا دیتے دیتے جب دیکھا ہے سر حسین ابن علی
تنور میں موجود نہیں تھا، بہت پریشان ہوا، نہیں معلوم سر حسین گیا تو کہاں گیا، کسی نے چرا تو نہیں لیا۔ یک بیک اسے خیال آیا، اپنے گھر سے نکلا، کوفہ کی ایک گلی چھوڑ کر حسین ابن نمیر کے گھر پر آیا۔ جانتے ہو نا حسین ابن نمیر کون ہے؟ جس کے پاس علی اکبر کے سر کی تحویل تھی۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا جلدی سے مجھے اس صندوق کے پاس لے جا جہاں تو نے علی اکبر کا سر رکھا ہے۔ ارے صندوق کو کھولا، ایک سر نہ تھا، جوان کا سر بھی اسی صندوق میں ہے۔ بوڑھا باپ لبوں کو رخسارے پہ رکھ کر اپنے جوان کی مصیبت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔